ایک بڑے شہر میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام علاؤالدین تھا۔ اس کا باپ ایک معمولی درزی تھا، لیکن علاؤالدین پڑھائی لکھائی سے دور بھاگتا اور کوئی کام سیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ سارا دن گلیوں میں گھومتا پھرتا اور کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرتا۔ ایک دن اس شہر میں ایک پراسرار اجنبی آیا۔ یہ شخص ایک جادوگر تھا جس نے خود کو علاؤالدین کا چچا ظاہر کیا۔ جادوگر نے علاؤالدین سے کہا، اے میرے بھتیجے، آؤ میں تمہیں امیر بنا دوں گا۔ سادہ دل علاؤالدین اس بات پر بہت خوش ہوا۔ جادوگر اسے شہر سے باہر ایک پہاڑ کی طرف لے گیا اور وہاں ایک جادوئی غار کے دہانے پر پہنچے۔ اس نے کچھ منتر پڑھے، زمین لرز اٹھی اور ایک چٹان ہٹ گئی جس کے نیچے ایک سیڑھی دکھائی دی۔ جادوگر نے کہا، اے علاؤالدین، نیچے جاؤ اور وہاں ایک چراغ رکھا ہوگا، اسے میرے لیے لے آؤ۔ یاد رکھنا وہ چراغ صرف میرا ہے، باقی جو خزانہ ملے وہ سب تمہارا۔ علاؤالدین نیچے غار میں اترا۔ وہاں اس نے انار کے درختوں پر جواہرات چمکتے دیکھے اور فرش پر سونے کی اشرفیاں بکھری پڑی تھیں، لیکن آخر میں اسے ایک پرانا اور گرد آلود چراغ ملا۔ اس نے چراغ اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب وہ باہر آیا تو جادوگر نے فوراً چراغ مانگا۔ علاؤالدین نے کہا، پہلے مجھے باہر نکالو، پھر میں تمہیں چراغ دوں گا۔ جادوگر غصے سے بے قابو ہو گیا اور ایک جادوئی منتر پڑھ کر غار کا دروازہ بند کر دیا۔ علاؤالدین غار کے اندر پھنس گیا۔ مایوس ہو کر وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور چراغ کو مٹی سے صاف کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو رگڑا، اچانک نیلے دھوئیں کے بادل نمودار ہوئے اور ایک بہت بڑا جن اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ جن نے کہا، اے میرے آقا، حکم دیجئے، میں حاضر ہوں۔ علاؤالدین حیران رہ گیا، لیکن فوراً بولا، مجھے یہاں سے نکالو۔ جن نے پلک جھپکتے ہی اسے واپس شہر پہنچا دیا۔ اب علاؤالدین کے پاس وہ چراغ تھا اور اس چراغ کے جن کی طاقت۔ وہ گھر آیا اور اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں نے چراغ رگڑا اور جن سے کہا، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ جن نے سونے کے برتنوں میں لذیذ کھانا پیش کر دیا۔ آہستہ آہستہ علاؤالدین نے چراغ کی مدد سے بہت ساری دولت جمع کی، شاندار محل بنوائے، قیمتی لباس پہنے اور شہزادوں جیسی زندگی گزارنے لگا۔ بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، شہزادی بدر البدور۔ علاؤالدین نے بادشاہ سے اس کا ہاتھ مانگا۔ پہلے تو بادشاہ نے انکار کیا، لیکن جب علاؤالدین نے ایسے نایاب تحفے بھیجے جو بادشاہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، تو شہزادی کی شادی علاؤالدین سے ہو گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اے ہمارے مہربان بادشاہ۔ وہی جادوگر دوبارہ آیا اور ایک چالاکی سے علاؤالدین کی غیر موجودگی میں شہزادی سے وہ چراغ حاصل کر لیا۔ چراغ کے ذریعے اس نے محل کو اڑایا اور دور دراز ملک میں لے گیا۔ جب علاؤالدین واپس آیا تو محل غائب تھا اور شہزادی بھی۔ وہ غم سے نڈھال ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک پرانی انگوٹھی رگڑی جو اسے غار میں ملی تھی مائنس، اور اس انگوٹھی کا ایک چھوٹا جن حاضر ہوا۔ انگوٹھی کے جن نے علاؤالدین کو اس محل تک پہنچایا۔ وہ چپکے سے محل میں داخل ہوا، شہزادی کو آزاد کروایا اور جادوگر کو ایک چالاکی سے مار کر چراغ دوبارہ حاصل کر لیا۔ پھر اس نے چراغ کے جن سے کہا، اے جن، میرے محل اور میری شہزادی کو واپس لے آؤ۔ پلک جھپکتے ہی محل اپنی اصلی جگہ پر واپس آ گیا۔ بادشاہ حیران تھا، شہزادی خوش تھی اور علاؤالدین عزت اور محبت کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ اس طرح علاؤالدین اور بدر البدور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے اور وہ چراغ ہمیشہ ان کے پاس ایک راز کی طرح محفوظ رہا۔ کہتے ہیں، اے ہمارے عالی مرتبت بادشاہ، کہ علاؤالدین کی ہوشیاری، اس کی محبت اور اس کی ہمت نے یہ ثابت کر دیا کہ قسمت ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے۔ یہاں شہرزاد نے کہانی ختم کر دی کیونکہ رات ختم ہونے کو تھی اور ایک نئے قصے کا وعدہ اگلی رات کے لیے چھوڑ دیا۔